میں یہ بات 1000 دفعہ کہوں گی کہ عمران خان نہ کہ صرف دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، وہ خود بھی دہشت گرد ہے، اس کی جماعت بھی دہشت گرد ہے. انہوں نے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے یہاں پہ لا کے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بسایا، ان کو پناہ دی، انہوں نے ٹیررسٹ حکومت کو سب سے پہلے جو ہے وہ اکنالج کیا، انہوں نے ٹیررسٹ کے ساتھ بار بار مذاکرات کی بات کی. یہ ساری باتیں پوری دنیا کے سامنے ہیں. اپنی پارٹی میں نا آپس میں کنسنسس پیدا کر لیں. کل ابھی آپ کے انفارمیشن منسٹر کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ بھی اور ان کی پارٹی بھی ٹیررسٹ ہے. کل ابھی آپ کے انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہے. آپس میں ایک کنسنسس پیدا کر لیں. چلیں آپ کے اپنے پارٹی کے انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے. یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آپ امنا کی بات I'm not going to talk after this. جی آپ لوگ پلیز کنٹینیو کریں شو. I'm not going to talk after this. نہیں آپ بات نہیں I'm so sorry with all due respect. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے، ناراض مت ہوئیے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. This is no way. آپ صرف اگر اس بات کا فائدہ اٹھائیں. نہیں آپ بات کیجئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ بات کروں گی. آپ ان سے پلیز آپ ان کے آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں کہا حوصلہ نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، بہت زور کی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ آپ بات کیجئے نا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کنسنسس یہاں پہ ڈیولپ کریں، کوئی ایک اچھا میسج جانا چاہیے تاکہ دہشت گردی کا خلاف عمل کیا جا سکے. دیکھیں اگر سننے کا حوصلہ رکھیں تو انفارمیشن منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کو اسی لیے ہٹایا ہے کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ کسی دہشت گرد کے سہولت کار کو وزیر اعلیٰ بنائیں، اور کیونکہ علی امین گنڈا پور نے دہشت گردوں کی اس حد تک سہولت کاری نہیں کی جس حد تک عمران خان صاحب چاہتے تھے، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. میں بھی یہی بات کر رہی ہوں، اردو میں ہی کر رہی ہوں، فرانسیسی تو بول نہیں رہی کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ عمران خان صاحب کا پرائم ایجنڈا یہ ہے. اس وقت یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، جنرل فیض کے ساتھ مل کے انہوں نے پورا یہ پلان بنایا، پھر اس پلان کو امپلیمنٹ کیا. یہ باتیں میں اپنی اوپینینز نہیں دے رہی، جو 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ چاروں باتیں ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. اگر تو میں اپنی کوئی اوپینین دے رہی ہوتی تو آپ کا سوال شاید جائز تھا کہ جی آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پورا حق ہے، مجھے میرا آئین یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنی اوپینین ایکسپریس کروں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری اوپینین ٹھیک نہیں ہے تو یہ ابھی تک تو ہم اوپینین تک تو پہنچے ہی نہیں ہیں. ہم تو ابھی صرف فیکٹس بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر نے یہ سب کچھ کیا. مجھے پتا ہے کہ بہت تکلیف دہ ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ اپنے لیڈر کے بارے میں ایسی تلخ حقیقتیں جو ہے وہ سننا، ان کو اور برداشت کرنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن سننے کا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں. جو جوڈیشل سسٹم کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ انور بھائی آپ نے سوال کیا، بات یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم کی بات اور یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہے نا. یہ وہ حکومت تھی جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کو اس حد تک تکلیف پہنچا کے گئی ہے کہ یہ واٹس ایپ پہ فیصلہ بھیجتے تھے اور یہ اگلے دن آ کے پریس کانفرنس پہلے کرتے تھے کہ اب یہ فیصلہ آنے والا ہے اور فیصلہ بعد میں آتا تھا. تو یہ وہ جماعت ہے جو جوڈیشل سسٹم کو بھی کمزور کر کے گئی ہے، جو ہمارے سیکیورٹی سسٹم کو بھی کر کے گئی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ فیکچوئل بات بتا دوں کہ 2013 سے 18 کی جو گورنمنٹ تھی، پلیز میں فگرز اور نمبرز کی بات کر رہی ہوں، میں ساتھ ساتھ کے دل کو کیا بات ہے اس کی بات نہیں کر رہی. جس وقت ہم نے آپریشن کیا 2013 سے 18 میں، دہشت گردی اپنی کم ترین سطح پہ آئی، ہم نے ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد مارے. پچھلے 1 سال کے اندر مور دین 161 دہشت گرد مارے گئے جن کی نشاندہی بھی ہوئی. سارے افغانی تھے. جی افغانی تھے، میں اسی پہ آنے لگی ہوں. سو پوائنٹ از کہ آپ کیا اتنے معصوم واقعی میں ہے کہ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ باقی کسی کی بھی حکومت ہو ان کا کیا سٹانس رہا ہے دہشت گردی کے اوپر، اور آپ کی جو 18 سے 22 تک کی ہونہار حکومت تھی اس کا کیا سٹانس رہا ہے. اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی چھوٹی بات ہوگی، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس ملک کا پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس کے اوپر اسامہ بن لادن جو ہے وہ 2020 تھا. جی میڈم جو سرکاری نمبرز ہیں جو آپ کی گورنمنٹ نے پچھلے سال ریلیز کیے تھے، جو بعد میں یو این نے ویریفائی بھی میرے خیال کیے، اس میں جو لوئسٹ ٹیررزم کا ریٹ ہے وہ 12 month پیریڈ بٹوین 2019-2020 تھا. وہ بالکل ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے بھی کہا کہ لوئسٹ ٹیررزم آپ کا تھا. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کا چلیے ہم اگر آپ موقع دیجیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں ڈیبیٹ کو. بڑا امپورٹنٹ ایک میرے پاس پوائنٹ ہے کیونکہ ڈی جی ایس پی آر نے اس کی طرف ایک سیکنڈ لیٹ می کلیریفائی دس. میں نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے، میڈم اس کو سیاسی نہ بنائیں نا، کے خلاف ہم ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی پارٹی سے اپنے نظریات سے بالا تر ہو کر عمران خان سے آگے سوچ ہی نہیں سکتی. آپ جو بھی سوال پوچھیں گے وہ عمران خان سے جواب ہم ذرا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگست 2025 میں کے پی کے میں صدارت دہشت گردی کی عدالتوں سے کسی کو سزا نہیں ہوئی. ایک
34 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, 2878 ज़ेर मुकदमात इल्तवा 3 साल से हैं, जबकि 1706 मुकदमात को 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। जब आपका अदालती निज़ाम इतना वीक हो, कमजोर हो, उसमें इस्लाहात की जरूरत हो, तो फिर मुझे बताइए दहशतगर्द जो है वो तो पनपेंगे। आपके अदालती निज़ाम का मजबूत होना होगा। इसके अंदर तो क्या दो राय हो सकती हैं? आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है, जिसके नीचे अब तो खैर टेररिज्म का 1997 का एक्ट है, लेकिन जिस कानून के नीचे इफेक्टिवली हमारी सीआरपीसी 1898 की है और हमारा पीपीसी जो है, जो पाकिस्तान पीनल कोड है, वो 1860 का है। भाई आपने अगर मॉडर्न डे टेररिज्म को केटर करना है, जिसके अंदर नए एविडेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर कन्विक्शन के रेट्स जापान के अंदर जो टेररिज्म के केसेस हैं, तो हमारे नंबर्स थोड़े से इस वजह से भी इन्फ्लेटेड हैं कि हम टेररिज्म की दफात थोड़ी ज्यादा लगाते हैं। तो जब हम ज्यादा लगाते हैं तो नंबर्स के अंदर लगता है कि इतने टेररिज्म के मुकदमे थे, इतनी कम कन्विक्शंस हुई। लेकिन फिर भी हमारे बहुत जेन्युइन टेररिज्म के केसेस हैं, उनके अंदर कन्विक्शंस क्यों नहीं हो रही, जबकि जापान के अंदर समथिंग रिडिकुलस लाइक 97-98% कन्विक्शन रेट है। उनके जो 2001 के बाद जो नए टेररिज्म के उन्होंने लॉज इंट्रोड्यूस करवाए, उसके अंदर तकरीबन 95+ कन्विक्शन रेट है। ये बड़ी सीरियस बात है और उसकी वजह यह है कि उसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह है कि हमारे कवानीन और उनमें दिए गए स्टैंडर्ड्स, जिनको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो इतने आउटडेटेड हो चुके हैं कि जो मॉडर्न टेररिज्म है, फॉर एग्जांपल हम चश्मदीद गवाह के ऊपर बहुत ज्यादा इंहिसार करते हैं। मॉडर्न टेररिज्म के अंदर चश्मदीद गवाहान नहीं होते। एक सुसाइड अटैक है, उसमें चश्मदीद गवाहान आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आजकल की जो मॉडर्न डे टेररिज्म है, उसमें फंडिंग किसी चीज की भारत से शुरू हुई, किसी मिडिल ईस्ट के शायद किसी बैंक से रूट होती हुई, या दुनिया के किसी और बैंक से रूट होती हुई अफगानिस्तान में आई, फिर वो किसी और सूबे के अंदर पाकिस्तान में ट्रांसफर हुई। एक बंदे ने बैग दिया, दूसरे बंदे ने मोटरसाइकिल दिया, वो बंदा चलता चलता गया, उसने कराची में टेररिज्म कर दी। इसको अगर आप पुराने एविडेंस स्टैंडर्ड्स के थ्रू इसको आप जज करेंगे तो हर दफा एक्विटल होगी। इसी वजह से रियासत ने बड़े सीरियस किस्म के टेररिस्ट जिनको पकड़ के कानून के हवाले किया माजी में, उनकी जब बेलें अदालतों के अंदर गईं, वैसे ये को बात करने वाली क्या मैं गुजारिश करूं कि एपीएस पेशावर के अंदर भी जो कुछ लोग मुलविस थे, उनकी बेलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब गईं तो आसमा जहांगीर साहिबा उनकी वकील थी। तो जब अदालतों के अंदर बेलें गईं तो बहुत सारी चीजों के अंदर लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि एविडेंस के स्टैंडर्ड्स जो हमने इतने पुराने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जो कॉलोनियल पीरियड के एस्टैब्लिश हुए हैं, उसके ऊपर आप मॉडर्न डे टेररिज्म को नहीं कन्विक्ट कर सकते। तो क्यों ना मैडम इमरान खान के अलावा कोई बात करेंगे ना हम, इमरान खान के अलावा बात करेंगे। सिर्फ एक बात मैं इसमें गुजारिश करूं, इसमें किसी सियासी मैंने किसी सियासी लीडर का बनता भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, हमें सॉरी इसमें गुजारिश करूं मैडम, इमरान खान के अलावा हम एक बात करने लगे ना, 1 मिनट का अगर आप पॉज दें। ये एविडेंस के स्टैंडर्ड्स, ये प्रोसीजर्स का कानून जिसको सीआरपीसी कहते हैं, ये हमारी पीपीसी की दफात, ये हमारी अदालतों की ट्रेनिंग, जिसके अंदर बड़े बुनियादी चीजें, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जज प्रोटेक्शन प्रोग्राम, आप कैसे कराची के अंदर जब टेररिज्म हो रही थी, या इलाका फाटा के एरिया के अंदर जब टेररिज्म हो रही थी, एक शख्स जो वहां पे हलवाई की दुकान चलाता है या किराने की दुकान चलाता है, अगर वो गवाही दे दे किसी टीटीपी के बंदे के खिलाफ, तो उसके बाद वो उसकी प्रोटेक्शन क्या होगी, वो घर जाके कैसे रहेगा, विटनेस की प्रोटेक्शन क्या होगी,